قیلا الفوات ایزن قائم مقام النص، یہ ہو گیا تھا. ہاں، تو گفتگو چل رہی تھی کہ قضا کے لیے سبب جدید کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو احناف، جمہور احناف کے ہاں یہ ہے کہ ادا کے لیے جو سبب ہے وہی قضا کے لیے بھی ہے. قضا کے لیے الگ سے جدید سبب کی ضرورت نہیں ہے. اور جمہور شوافی کے یہاں یہ ہے کہ قضا کے لیے جدید نص چاہیے. کیا چاہیے؟ جدید نص. تو یہ گفتگو کرتے کرتے بات یہاں پہنچی تھی کہ نماز، روزے میں تو نصوص موجود ہے، تو ان نصوص کو قضا کے لیے آپ سبب قرار دے سکتے ہیں، یہ گنجائش ہے آپ کی. لیکن جن امور میں قضا کے لیے نصوص نہیں ہے وہاں کیا کریں گے؟ جیسے نذر مانا. کیا مانا؟ تو نذر کے ادا کے لیے تو نص ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ادا کے لیے ہے. تو مخصوص وقت کے لیے نظر مانا، مخصوص دن کے لیے نظر مانا، اور پھر وہ نظر اس دن اس وقت پورا نہیں کر پایا تو قضا کرنا ہوگا. تو قضا کے لیے آپ کے یہاں جدید نص کی ضرورت ہے. تو قضا کے لیے، نظر کی قضا کے لیے کون نص ہے؟ لائیے. تو وہ کہتے کہ نہیں، چونکہ یہ نظر جس دن نظر کو پورا کرنا تھا اس نے جان بوجھ کے پورا نہیں کیا، تو یہ تفویت ہوئی، یعنی بالقصد فوت کرنا ہوا، فوت ہونا نہیں ہوا، فوت کرنا ہوا. تو یہ تفویت نص کے قائم مقام ہے. تفویت کیا ہے؟ ہاں. تو تفویت ہی کو نص کی طرح مان لیں گے اور کہیں گے یہی تفویت قضا کا سبب ہے. تو اس پر سوال ہوا کہ جان بوجھ کے انہوں نے فوت نہیں کیا، انجانے میں فوت ہو گیا. انجانے میں مثلا بھول گیا. جب بھول گیا تو کیسے ادا کرے گا؟ وہ یاد رہے گا تب نہ ادا کرے گا. مثلا کوئی کام آپ کو کرنا تھا، اب بھول گئے تو وہ کام کر پائیں گے آپ؟ تو یہ تفویت تو نہیں ہوئی، یہ فوت ہوا. تو پھر کیا کریں گے؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں امام شافعی کے یہاں قضا نہیں ہے اس کی، چونکہ نص بھی نہیں ہے. نص کے قائم مقام تفویت ہے تو وہ بھی نہیں ہے، یا فوت ہے اور فوت اس کے قائم مقام نہیں ہے، تو اس کی قضا نہیں کرنی پڑے گی. اور ہمارے یہاں نص کی ضرورت ہی نہیں ہے تو قضا کرنی پڑے گی. بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، ان کے یہاں بھی قضا کرنی پڑے گی. کیسے؟ کہ فوت کو وہ تفویت کے معنی میں لیتے ہیں. کس کے معنی میں لیتے ہیں؟ یعنی فوت بھی تفویت کی طرح ہے، مطلب فوت کرے یا فوت ہو جائے دونوں صورت میں وہ تفویت ہی ہے، اور تفویت نص کے قائم مقام ہے. لہٰذا فوات کی صورت میں بھی، فوت ہونے کی صورت، انجانے میں فوت ہونے کی صورت میں بھی قضا کرنی پڑے گی. بعض لوگوں نے کہا، یہ امام شافعی کی ہے وہی کہہ رہے ہیں. وقیلا کہا گیا ہے الفوات ایضاً قائم مقام النص، فوات ان فوت ہونا بھی نص کے قائم مقام ہے تفویت کی طرح. اب تو پھر احناف اور شوافی کے درمیان اختلاف کا ثمرہ ظاہر، چونکہ جتنی چیز واجب ہے ان کی قضا ہر ایک کے یہاں کرنی پڑے گی. فرق خالی اتنا حکم بیان کرنے کے لیے ہے، وہ نص جدید مانتے ہیں، احناف نص جدید نہیں مانتے ہیں، سبب جدید نہیں مانتے ہیں، بس اتنا رہے گا. لیکن قضا تو دونوں کو یہاں کرنی پڑے گی. اس اعتبار سے اختلاف کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا. تو کہہ رہے ہیں یہ اگر ہے تو ولا تظہر ثمرۃ الخلاف، اختلاف کا ثمرہ ظاہر نہیں ہوگا، چونکہ قضا وہ بھی کرنے کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں اور قضا حنفی بھی ضروری قرار دیتے ہیں. الا فی التخریج، صرف حکم بیان کرنے میں اختلاف ہے کہ وہ سبب جدید مانتے ہیں اور احناف سبب جدید نہیں مانتے، بس اتنا. باقی قضا ان کے یہاں بھی ضروری، قضا تو عمل کے اعتبار سے کوئی اختلاف نہیں، خالی حکم بیان کرنے کے لیے اختلاف. تو فعندنا یجب فی الکل بالنص السابق، ہمارے یہاں بھی قضا کرنا واجب ہے مگر وہ نص سابق کی وجہ سے.
اور ان کے نزدیک واجب ہے نص جدید کی وجہ سے یا فوات کی وجہ سے یا تفویض کی وجہ سے، لیکن واجب ان کے یہاں بھی ہے۔ اب سنو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ حنفی مذہب صحیح ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کے ظاہر سے پتہ چلتا ہے کہ امام شافعی کا موقف صحیح ہے۔ حنفی کا کیا موقف ہے؟ قضا کے لیے سبب جدید نہیں، وہ سبب اول، سبب ادا جو ہے وہی کافی ہے۔ تو کچھ صورتیں ایسی ہیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سبب ادا ہی کافی ہوتا ہے، سبب جدید کی ضرورت، اس کی مثالیں دے رہے ہیں۔ قضاء الحضر فی السفر 4 رکعات، آپ کی نماز گھر میں ظہر کی چھوٹ گئی، گھر میں تھے آپ، ظہر کی نماز چھوٹ گئی، آپ صاحب ترتیب ہیں، تو جو قضا نماز ہوگی پہلے اس کو پورا کرنا پڑے گا، پھر اس کے بعد آپ ادا پڑھیں گے تو ادا ہوگی، نہیں تو ادا نہیں ہوگی۔ تو آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، پھر آپ کو ضرورت پڑی سفر کرنے کی، تو آپ سفر پہ نکل پڑے، سفر پہ اب عصر ادا کرنے کے لیے آپ راجوری کہیں جو ہے رکے نماز پڑھنے کے لیے، عصر ادا کرنے کے لیے، تو چونکہ آپ صاحب ترتیب ہیں، صرف یہی نماز آپ کی قضا ہے، تو پہلے اس قضا کو پڑھنا ہوگا، پھر اس کے بعد آپ ادا پڑھیں گے تو عصر کی ہوگی، نہیں تو عصر کی نہیں۔ اگر قضا چھوڑے عصر پڑھ لی اور چلے گئے، وہ بھی قضا ہو جائے گی آپ کی، کیا ہو جائے گی؟ ہاں، تو آپ ظہر کی پہلے قضا پڑھیں گے۔ تو راجوری میں جو آپ جا کے ظہر کی قضا پڑھ رہے ہیں، تو یہ قضا کہاں ہوتی؟ گھر میں نا، تو گھر میں آپ مقیم تھے نا، تو گھر میں کیا رکعت پڑھنا تھا آپ کو؟ 4۔ سفر میں کیا رکعت پڑھنا رہتا ہے؟ تو یہ جو قضا کریں گے کتنی پڑھیں گے؟ 2 یا 4 پڑھیں گے؟ تو یہ والے قضا 4 پڑھیں گے، وہاں کتنی پڑھیں گے؟ 4۔ تو پڑھ تو رہے ہیں آپ سفر میں، سفر کی نماز 2 ہوتی ہے، لیکن آپ 4 پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جدید سبب سے ہوتا تو وہ سبب تو سفر میں پایا جا رہا، تو پھر 2 پڑھنا چاہیے نا، لیکن 2 نہیں پڑھ سکتے آپ، 4 ہی پڑھنا ہوگا۔ اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ سبب جدید سے نہیں یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اسی سبب اول کی وجہ سے پڑھی جا رہی ہے۔ تو اقامت کی نماز حالت سفر میں 4 والی کو 4 ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سبب ادا ہی کافی ہے، سبب جدید نہیں ہوتا، یہ کہہ رہا ہے۔ اسی طرح دیکھو، سفر کر رہے تھے، کسی وجہ سے سفر میں آپ نماز نہیں پڑھ پائے، سفر میں مثال کے طور پر آپ جموں سے نکلے تھے اور ظہر کہیں پڑھ لیا، لیکن عصر کی نماز آپ کی قضا ہو گئی، کیا ہو گئی؟ سوچے گھر پہنچیں گے، تو گھر جب پہنچے ہیں تو سورج غروب ہو گیا، سورج عصر کا ٹائم چلا گیا، قضا ہو گئی۔ تو ادھر ہی آپ کا سورج غروب ہو گیا تھا، آپ آ کے مغرب کی نماز مشکل سے پڑھے تو مغرب کا ٹائم وقت مکروہ شروع ہو چکا تھا، تو اب مغرب کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز بھی تو آپ پڑھنا ہوگا پہلے، عصر کی نماز، تو عصر کی نماز آپ کی قضا ہوئی ہے کہاں؟ تو سفر میں کتنی رکعت کی نماز ہوتی ہے؟ 2۔ اب گھر میں آ کے اس کو قضا پڑھ رہے ہیں، کتنی پڑھیں گے؟ 2 پڑھیں گے، حالانکہ مقیم کے لیے 2 تو نہیں ہوتی ہے، 4 ہوتی ہے، لیکن آپ 2 پڑھ رہے ہیں، اور 2 ہی پڑھنی ہے۔ تو اگر سبب جدید سے پڑھنا ہوتا تو جب آپ پڑھ رہے ہیں اس وقت تو آپ مقیم ہیں، تو اس وقت 4 ہونے چاہیے پھر، لیکن 4 نہیں، 2 ہی پڑھنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سبب جدید نہیں ہے، وہی سبب ہے۔ آیا سمجھ میں؟ عشاء کی نماز قضا ہو گئی،
پورے محلے والوں کی. اگر اکیلے قضا ہوئی ہے تب تو پھر آپ اس کو چپکے ہی سے پڑھ لیں گے گھر میں, کسی کو معلوم نہ ہو. لیکن پورے محلے کی قضا ہو گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یا فجر کی نماز قضا ہو گئی, پورے محلے والے سوئے رہ گئے, مان لو پورے محلے والے سوئے رہ گئے, اذان ہی نہیں ہوئی, سب کی قضا ہو گئی. تو اب جماعت کی اب قضا پڑھیں گے اگر سارے لوگ تو جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں, جماعت کے ساتھ. تو فجر کی نماز جو پڑھتے ہیں تو قرأت جہر سے کرتے ہیں کہ سری کرتے ہیں؟ اب جو قضا کریں گے دن میں تو دن کی نماز جہری ہوتی ہے سری ہوتی ہے, لیکن فجر کی نماز قضا کر رہے ہیں جماعت کے ساتھ تو وہاں سری نہیں پڑھ سکتے ہیں, جہری پڑھنا واجب ہے, بالجہر پڑھنا واجب ہے. تو اگر سبب جدید ہوتا تو دن میں تو سری نماز ہوتی ہے, پھر سر پڑھیے, لیکن سر نہیں پڑھ سکتے آپ. امام کے لیے واجب ہے اس قضا نماز میں بھی جہری نماز کی قضا ہے تو قرأت بالجہر کرے وہ. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ وہی سبب ہے, اگر جدید ہوتا تو پھر جہر سے قرأت نہیں ہوتی. ظہر کی نماز قضا ہوگی سب کی, ظہر میں قرأت جہری ہوتی ہے سری ہوتی ہے, لیکن اب قضا کر رہے ہیں کب؟ یا عصر کی قضا ہو گئی. کس کی قضا ہوئی؟ اب وہی نماز آپ رات میں پڑھ رہے ہیں. رات تو جہر والا ٹائم ہے, رات کون سا ٹائم ہے؟ نماز کون سی ہے یہ؟ تو قضا کیا کریں گے اس سے؟ تو اگر سبب جدید ہوتا تو جو ٹائم ہے وہ تو جہر والا ٹائم ہے, پھر جہر سے قرأت ہونی چاہیے تھی, لیکن جہر سے بلکہ سر پڑھنا واجب ہے امام کے لیے بھی اور منفرد کے لیے بھی. امام کے لیے بھی اور منفرد جو ہے اکیلا اگر پڑھتا ہے ان کے لیے بھی یہی واجب ہے. تو ان امور سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سبب جدید کی ضرورت نہیں ہے, سبب ادا ہی کافی ہے. وہی کہہ رہے ہیں دیکھو, فقضاء الحضر فی السفر 4 رکعات, حضر کی نماز سفر میں 4 رکعت پڑھنا, سفر کی قضا حضر میں 2 رکعت پڑھنا, جہر کی قضا دن میں جہر پڑھنا اور سر کی قضا رات میں سر پڑھنا, یہ ایسے مسائل ہیں یؤید ما ذکرنا, اس کی تائید کرتے ہیں جو ہم نے بیان کیا, یعنی مذہب حنفی میں کہ سبب جدید کی ضرورت نہیں ہے. یہ چاروں مسائل حنفی مذہب کی تائید کرتے ہیں. لیکن سنو, ایک بندہ بیمار تھا. کیا تھا؟ شدید بیمار ہونے کی وجہ سے ان کی نماز چھوٹ گئی. اس کی کوئی نماز, اب صحت یاب ہوا. بیمار جب تھا تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھ سکتا تھا. کیسے پڑھ سکتا تھا؟ مطلب اتنا کمزور ہی تھا, یا لیٹ کے پڑھ سکتا تھا, بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی اس کو. لیکن وہ نماز اس وقت نہیں پڑھ پایا, پڑھنا تو تھا نہیں پڑھ پایا. اب اللہ نے صحت عطا کی, صحت یاب ہو گیا, تندرست ہو گیا, آپ قیام بھی کر سکتا, رکوع سجود سب کر سکتے ہیں. اب وہ قضا کرے گا. تو جس وقت نماز قضا ہوئی تھی وہ بیٹھ ہی کے پڑھ سکتا تھا یا لیٹ کے, تو اب تو تندرست ہو گیا ہے. اب جو قضا پڑھے گا وہ بیٹھ لیٹ کے پڑھے گا؟ ہاں, بیٹھ لیٹ کے پڑھنے سے ہوگی ہی نہیں نماز. تو نماز جب قضا ہوئی تھی تو اس پر قیام فرض نہیں تھا, کیونکہ قیام کی استطاعت تھی نہیں. استطاعت سے زیادہ کا مکلف ہوتا ہی نہیں بندہ. اب قیام رکوع سب کرنا پڑ رہا. اس سے تو پتہ چلتا ہے اگر وہی سبب ہوتا تو اس وقت تو بیٹھ کے بھی کام چلتا, اگر وہی سبب ہوتا تو ابھی بیٹھ کے کام چل جانا چاہیے. اس وقت اشارے سے کام چلتا تو ابھی بھی اشارے سے کام چلنا چاہیے. تو اس سے سمجھ میں آتا وہ سبب نہیں ہے, کوئی نیا سبب آ گیا, تبھی تو اب وہ کام نہیں کر رہا. سمجھ گیا؟ ایک آدمی حالت صحت میں تھا, اس وقت نماز چھوٹ گئی, قضا کرنے سے پہلے بیمار ہو گیا. قضا کرنے سے پہلے بیمار ہو گیا. اب سوچ رہا ہے یار بیمار ہو گئے, وہ نماز رہ گئی ہے, پتہ نہیں موت آ جائے. بیماری ہی میں تو مرتی ہیں عام آدمی, تو مرنے سے پہلے نمازیں پوری کرنی چاہیے. تو وہ نماز پڑھ رہا ہے. اب اتنا بیمار ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہو سکتا.
تو وہ نماز جو صحت کی حالت میں پڑھنی تھی نہیں پڑھ پایا تھا، اب پڑھ رہا ہے اور ابھی کھڑا ہونے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے، تو بیٹھ کے نہ پڑھے گا کہ اب بھی کھڑا ہونا ضروری ہوگا؟ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سبب جدید ہے۔ اگر وہی سبب کافی ہوتا تو اس وقت تو بیٹھ کے پڑھنے سے ہو جاتی نماز ان کی، نہیں، اس وقت تو کھڑا ہونا تھا، اس وقت کیا تھا؟ تو ابھی بھی کھڑا ہونا ضروری ہونا چاہیے اگر وہی سبب تھا تو، لیکن یہاں بیٹھ کے کام چل رہا، اس کا مطلب وہ سبب کافی نہیں، کوئی نیا سبب ہے۔ یہ دونوں مسائل ایسے ہیں جو امام شافعی علیہ الرحمہ کے موقف کی تائید کرتے ہیں۔ وغیرہ دیکھو، وقضاء الصحیح صلاۃ المریض مرض بعنوان الصحت، صحیح آدمی کا مرض کے نمازوں کا قضا کرنا صحت والے عنوان کے ساتھ، یعنی پورے قیام رکوع سجود کے ساتھ۔ وقضاء المریض صلاۃ الصحت، اور مریض کا صحت والی نماز کی قضا کرنا بعنوان المرض، مرض والے عنوان کے ساتھ، یعنی ابھی جس حال میں پڑھ سکتا اسی حال میں پڑھ لے۔ یؤید ما ذکرہ، یہ دونوں مسائل اس کی تائید کرتے ہیں جو امام شافعی علیہ الرحمہ نے ذکر کیا، مگر ان کا جواب ہمارے بعض احناف کی طرف سے دیا جاتا ہے کہ نہیں، سبب جدید امام شافعی کی حمایت یہ دونوں مسائل نہیں کرتے ہیں۔ اصل میں نماز جو فرض ہوتی ہے اس کی موجودہ حالت کے اعتبار سے، سمجھ گئے، موجودہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جواز کا پہلو بھی رہتا ہے کہ اگر وہ نماز اس وقت نہ پڑھے، بعد میں پڑھیں گے، تو آپ کی جو بعد والی حالت ہوگی اس نماز کی کیفیت اس حالت کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ یعنی ابھی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں تو ابھی کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ جائز ہے، یہ من جانب شرع یہ جائز ہے کہ اگر اس وقت نہیں پڑھ پائے اور آپ کی حالت یہ ہو گئی کہ رکوع قیام نہیں کر سکتے ہیں، تو اب اس حالت سے اس حالت کی طرف حکم منتقل ہو جائے گا۔ یہ من جانب شرع ہی ایسا ہے، من جانب شرع ہے۔ تو اس وقت جو سبب تھا حالت صحت میں کہ رکوع قیام سجود کے ساتھ پڑھے، لیکن اسی وقت اس بات کا جواز تھا کہ اگر عجز پیدا ہو جائے تو آپ ان کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ اور بیماری کی حالت میں یہ سبب تھا کہ آپ جس حال میں پڑھ سکتے ہیں اسی حال میں پڑھنا ہے، لیکن ساتھ میں یہ بھی جواز کا پہلو من جانب الشرع اسی وقت ہے کہ اگر اس حال میں ابھی نہیں پڑھے اور بعد میں پڑھیں گے اور حالت آپ کی چینج ہوگی، اس سے اچھی ہو گئی، یعنی ابھی قیام رکوع پر قادر نہیں ہے، لیکن بعد میں اگر ٹائم آ گیا ابھی نہ کر کے ادا کر پائیں اور بعد میں ادا کر رہے ہیں، اور آپ کی کیفیت قیام والی ہو گئی، رکوع والی ہو گئی، تو اب آپ رکوع اور قیام کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ جس وقت نماز فرض ہوئی ہے اسی کیفیت کے ساتھ ہوئی ہے، اس لیے اس سے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ سبب جدید ہے وہ۔ اب آگے دیکھو، ثم ہاہنا سوال مشہور یرد علینا، اب یہاں سے ایک مشہور سوال ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کی طرف سے حنفی المسلک پر، کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ سبب جدید کی ضرورت نہیں ہے، پہلے والے سبب ہی سے قضا بھی ہے، تو ایک مسئلہ بتاؤ، ایک بندے نے منت مانی، نذر مانی کہ اس ماہ رمضان المبارک میں ہم پورا مہینہ اعتکاف کریں گے، کیا نذر مانی؟ اب ہوا یہ کہ بندہ روزہ تو رکھ لیا رمضان کے مہینے میں، اعتکاف نہیں کیا، کوئی وجہ ہوگی، سستی، تساہلی ہو یا کوئی پریشانی ہو، اعتکاف نہیں کیا۔ اب رمضان کا مہینہ گزر گیا، اب اعتکاف کرنا پڑے گا اس کو، کیونکہ نظر مانی تھی نا، جو ٹائم تھا نکل گیا تو قضا کرنا پڑے گا نا۔ اب جو اعتکاف کرے گا آنے والے رمضان میں کرے گا یا بیچ ہی میں ان کو کرنا پڑے گا اور روزے رکھنا پڑے گا؟ تو کہہ رہے کہ مسئلہ یہی ہے
کہ آنے والے رمضان میں نہیں چلے گا کام، اب جلدی سے جلدی وہ روزہ رکھے اور اعتکاف کرے، یعنی نفلی روزے کے ساتھ اعتکاف کرنا پڑے گا اپن کو آنے والے رمضان میں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نظر تو مانی تھی رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کی، تو وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ کے تحت رمضان میں ان کو نظر پورا کرنا تھا، لیکن نہیں کیا۔ اب بعد میں جب کرے گا تو اب خالی اعتکاف نہیں کرے گا، وہ روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ تو اگر وہی سبب تھا تو یہاں الگ سے نفلی روزہ کیوں اس کے لیے واجب ہو رہا ہے؟ اس سبب میں نفلی روزہ تھا، رمضان کے روزے تھے، اور آگے رمضان کے روزے آ رہے ہیں، اگر اس میں نہیں کر سکتے ہیں آپ، نفلی روزہ رکھ کے کرنا پڑے گا، 1 مہینہ نفلی روزہ رکھ کے یہ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ سبب جدید ہے۔ اگر سبب جدید نہیں ہوتا تو آنے والے رمضان میں کیوں نہیں کیا؟ لیکن وہاں کا جائز نہیں ہے، اس میں جائز۔ تو آپ کا یہ مسئلہ خود بتا رہا ہے کہ سبب ادا کافی نہیں ہے، قضا کے لیے الگ سبب درکار ہے۔ یہ ہے اعتراض امام شافعی علیہ رحمہ کی طرف سے ہم حنفیوں کا۔ ثم ہاہنا سوال مشہور، پھر یہاں ایک مشہور سوال ہے، لہم ان لوگوں کا، علینا ہم لوگوں کے اوپر، وہ کیا وہ یہ ہے، انہو اذ ان ہے ان نذر احد ان یعتکف شہر رمضان، کہ اگر کوئی بندہ نذر مانے رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنے کی، فصاما تو اس نے روزہ رکھ لیا ماہ مقدس میں، لیکن ولم یعتکف لمرض منع من الاعتکاف، ایسے مرض کی وجہ سے جو اس کو اعتکاف سے روک دیا، تو قضا کیسے کرے؟ لا یقضی اعتکافہ فی رمضان آخر، تب وہ اپنے اعتکاف کی قضا دوسرے رمضان میں نہیں کرے گا، بل یقضیہ فی ضمن صوم مقصود، بلکہ اعتکاف کی قضا کرے گا صوم مقصود کے ساتھ۔ صوم مقصود کیا ہے؟ وہ صوم النفل، نفلی روزہ رکھے گا مہینہ بھر اور اس میں اعتکاف کرے گا۔ تو اگر پہلا والا سبب سے ہوتا تو یہ نفلی روزہ کہاں سے آ گیا؟ تو ولو کان القضاء واجبا بالسبب الذی اوجب الاداء، اگر قضا واجب ہے اس سبب سے جو سبب ادا کو واجب کیا تھا، وہ کیا؟ اللہ کا فرمان وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، تو پھر ان کو قضا رمضان کے آنے والے مہینے میں صحیح ہونا چاہیے۔ لا وجب ان یصح القضاء، تو پھر ضروری ہو جاتا ہے کہ قضا صحیح ہو جائے آنے والے رمضان میں، جس طرح کہ ادا صحیح تھا اس رمضان میں۔ پھر ایسا کیوں نہیں ہوا؟ جیسا کہ امام ظفر کا یہی موقف ہے، امام ظفر کہتے ہیں کہ اس رمضان میں نہیں کر پایا، اگلے رمضان میں کرے گا، وہ نفلی روزہ نہیں کرنا پڑے گا، اپنے رمضان ہی میں کرنا پڑے گا۔ او یسقط القضاء اصلا، یا قضا سرے سے ساقط، کہ رمضان کا مہینہ چلا گیا تو اب پکڑ کے کہاں سے لائے گا وہ مہینہ، تو قضا ہی ساقط۔ لعدم امکان الصوم الذی ہوا شرطہ، اس روزے کا ممکن نہ ہونے کی وجہ سے جو اس کے لیے شرط تھا، کیونکہ وہ گزر گیا، جو گزر گیا تو واپس کیسے لائے گا اس کو؟ واپس تو ممکن ہے نہیں، تو سرے سے قضا ہی نہیں ہے، ساقط ہے۔ کما ہوا مذہب ابی یوسف، جیسا کہ امام ابو یوسف کہتے ہیں۔ لیکن نہیں، حنفی حضرات جو امام اعظم کے قول کو فالو کرتے ہیں، یہاں امام یوسف کے اس پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں، امام ظفر کے قول پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، نفلی روزہ مہینہ رکھنا پڑے گا اور اس کے ساتھ اعتکاف کرنا پڑے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انا سبب القضاء التفویت، یہ قضا کا سبب یہاں تفویت ہے، اس نے فوت کیا تھا اس لیے قضا کرنا پڑتا ہے، اور یہ تفویت مطلق عن الوقت ہے، تو کامل کی طرف جائے گا۔ کدھر جائے گا؟ کامل کی طرف، اور کامل ہے کہ نفلی روزہ رکھنا پڑے گا۔ تفویت مطلق عن الوقت یہ کامل کی طرف لوٹتا ہے، اور کامل وہ صوم مقصود یعنی نفلی روزہ۔ یہ سوال ہے کہ اگر سبب جدید نہیں ہے تو آپ نفلی روزہ کے ساتھ اعتکاف کرنے کا حکم کیوں لگا رہے ہیں؟ یا تو معاف کر دیجئے، معافی کا فتویٰ دیجئے،
یہ کہ یہ اگلے والے رمضان میں ہو جائے گا، لیکن نہیں آپ کہہ رہے نفلی روزہ الگ سے ہی، اس سبب میں تو نفلی روزہ نہیں تھا، اس سبب میں نفلی روزہ نہیں تھا، وہ تو رمضان کے روزے تھے، اور اب نفلی روزے کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب نیا سبب ہوگا نا، پھر اس سے پتہ چلتا ہے نیا سبب ہے اور آپ اس کو ماننے کے لیے تیار، اس کا جواب دیجیے، جواب کل